مدارس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیوں اس دنیا میں، اس ملک میں ان کا وجود پایا جاتا ہے؟ یہ لوگ نہ ڈاکٹر بنتے ہیں، نہ انجینئر بنتے ہیں، نہ ہنرمند انسان بنتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی کاروبار آتا ہے، نہ ہی کسی اچھے ادارے میں نوکری کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ کیا مقصد ہے کہ یہ مدارس موجود رہیں؟ اس بارے میں بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن پہلے ذرا ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو، اور دیکھو کہ قوم نوح ہلاک ہوئی اپنے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم عاد میں تکبر تھا، قوم ثمود اپنی سول انجینئرنگ پہ فخر کی وجہ سے ہلاک، تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ قوم لوط کے اندر بے حیائی تھی، قوم شعیب میں کرپشن تھی، اور فرعون کے اندر تھا اپنی سلطنت کا تکبر۔ قارون کہتا تھا میں بہت بڑا مالدار ہوں، ایک آنترپرینیور ہوں، میرے پاس بہت زبردست قسم کا مال ہے، اور میرا مال تو بس عظیم الشان ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے مال کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ماضی کی قوموں میں جتنے گناہ پائے جاتے تھے، بے حیائی، کفر، شرک، تکبر، اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے گناہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ان تمام کا وجود اس امت میں پایا جاتا ہے۔ اور ان تمام تر گناہوں کے موجود ہونے کے باوجود ہم لوگ آج زندہ سلامت باقی ہیں، آخر کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب ہمیں ملتا ہے اللہ رب العزت کے کلام سے، جس کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہجرت نہیں کر چکی تھی اور مکہ مکرمہ میں موجود تھی، اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، اور ہجرت فرمانے کے بعد پھر پیچھے کچھ ضعیف ایسے مسلمان، ایسے صحابہ رہ گئے جو ہجرت پہ قادر نہیں تھے، اور وہاں رہ کے وہ اپنے گناہوں پہ، اپنی زندگی پہ استغفار کر رہے تھے، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے تھے، اس وقت اللہ پاک اسی آیت میں ساتھ فرماتے ہیں کہ جب تک اس قوم میں استغفار کرنے والے موجود ہیں تب تک اللہ اس قوم پہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو دو وجوہات ہو گئی عذاب کے نہ آنے کی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور دوسرا استغفار کرنے والوں کا وجود۔ اور آج پوری دنیا کے اندر استغفار کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے، لوگوں کی جماعتیں دنیا کے ہر خطے، ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر ملک، ہر شہر کے اندر استغفار کرنے والی موجود ہیں، جو اللہ سے تعلق قائم کرنے والے ہیں، جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جو قال اللہ قال رسول فرمانے والے ہیں، جن کی زندگیوں کا صبح شام بس اللہ ہی کے نام سے ہوتا ہے، وہ علماء ہیں۔ اور ان علماء کو پیدا کرنے والے، ان علماء کی زندگیوں سے لوگوں کو مستفید کرنے والے، یہ ہمارے مدارس ہیں۔ تو وہ لوگ جو مدارس کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم کو ان مدارس سے کیا فائدہ، ملک کو ان مدارس سے کیا فائدہ، وہ کان کھول کے یہ بات سن لیں اور دل کی تختی پہ اس بات کو لکھ لیں کہ اگر آج آپ زندہ سلامت موجود بیٹھے ہو تو یہ ان اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے بیٹھے ہو، اور یہ اللہ اللہ کرنے والے مدارس کی برکت سے موجود ہیں۔ جس دن یہ مدارس نہ رہے، اس دن دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے بھی نہ رہیں گے۔ اب سوال کہ بھائی ہر کوئی تو مدرسے سے فاضل نہیں ہوتا، ہر کوئی تو مدرسے کا پڑھا نہیں ہوتا، کوئی تبلیغی جماعت سے آ جاتا ہے، کوئی خانقاہوں سے آ جاتا ہے، کسی کو اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر کی بات ایسی ہوتی لگ جاتی ہے دل پہ کہ وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ آپ ہر چیز کا کریڈٹ مدرسے والوں کو دے رہے ہو؟ جی ہاں، میں دے رہا ہوں۔ اور کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ جس بندے سے بھی آپ کو استفادہ کر رہے ہیں، جہاں سے بھی آپ کو بات مل رہی ہے، ان ساری باتوں کا مخزن مدارس ہی میں ملے گا، ان باتوں کا مرجع مدارس ہی میں ملے گا۔ اب ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک، کتنا بڑا اسکالر، اتنا بڑا ڈاکٹر ہمارے سامنے آتا ہے اور آگے دین کی بات کر رہے ہیں، اور ان کی دین کی باتوں سے لاکھوں لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنت کو اور چار چاند لگائے۔ اتنا بڑا آدمی جب دین کا کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انسپائر ہوا احمد دیدات سے، اور احمد دیدات کی ساری زندگی کی جو محنت ہے، اس کا خلاصہ، اس کا انسپریشن، اس کی بنیاد وہ بنی اظہار حق نامی ایک کتاب، اور وہ اظہار حق نامی کتاب دارالعلوم دیوبند کے ایک مولوی کی لکھی ہوئی۔
قاری رحمتullah صاحب کی، حضرت رحمتullah صاحب کی کتاب سے حضرت احمد دیدات کو فائدہ ہوا، احمد دیدات سے ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک کو فائدہ ہوا۔ اب آپ اس کو ڈاکٹر کہو یا کچھ بھی کہہ لو، بنیادیں تو مدرسے ہی سے نکل کے آئیں، جو اصل ہے وہ مدارس ہی میں ملے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی اللہ والے کو اٹھا کے دیکھ لو، اس کی بنیاد آپ کو مدرسے میں نظر آئے گی، اور جس کو اللہ چاہیے اس کو مدرسے کی اس مٹی کی قدر کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اپنے دلوں میں سے علماء کے خلاف باتیں، علماء کے خلاف سوچ نکال دو۔ ہاں، ہر جگہ گندے انڈے موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، ہر جگہ نام بدنام کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے پورے ادارے کو بدنام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مدارس کے ماحول میں بھی کچھ غلط قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ تھانوی صاحب سے لوگوں نے آگے شکایت کی کہ حضرت طلبہ چور ہوتے ہیں، ہماری چپلیں غائب ہو جاتی، اور چیزوں کے بارے میں شکایتیں آتی رہیں، تو تھانوی صاحب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، بھائی طلبہ چور نہیں ہوتے، چور طالب علم بن کے آ جاتا ہے۔ تو جو ہمارے مدارس کے بارے میں باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ کان کھول کے سن لیں کہ جتنے گناہ، جتنی برائیاں آپ اہل مدارس میں دکھاتے ہو، وہ مدرسے کی وجہ سے نہیں، انسان کی شخصی عادت کی وجہ سے۔ کسی کی شخصی عادت کو کسی ادارے پہ اگر آپ امپوز کرنے لگو گے تو آج آپ کی ایک یونیورسٹی، ایک ہاسپٹل، ایک فیکٹری، ایک کاروباری ہب، ایک آپ کی پارلیمنٹ اور کوئی بھی ادارہ باقی نہیں بچے گا۔ ہر جگہ گندے انڈے موجود ہیں، ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ادارے کا نام بدنام کروا سکتے ہیں، لیکن اداروں کے نام ان کے کام سے بنتے ہیں، نہ کہ افراد کی حرکات سے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، گزارش ہے کہ مدارس اور اہل مدارس کے بارے میں توہین آمیز سوچ، توہین آمیز فکر، اس کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ مدرسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ملنے کی جگہوں کی نگاہ سے دیکھو کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے، اور جو آنا چاہے وہ آ کے اس ورثے میں سے اپنا حصہ لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں سے کچھ حاصل کر لو، تو آپ کو مدرسے جانا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا، وہاں سے جا کے لینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹتی ہو، جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھائے جاتے ہو، جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھائی جاتی ہے، اور جس جگہ جانے کے بعد وہاں بیٹھے بزرگوں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتے ہو، ان کے چہروں کی نورانیت دیکھ کے اپنے دل کے غم اور فکر دور ہو جاتے ہو، میرے بھائیوں، ان جگہوں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے ہم اپنے انجام کے لیے فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص امتیوں کی عزت اور توقیر جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چیز کو نوٹوں میں تولنے کے بجائے کچھ چیزوں کو اللہ کی محبت میں تولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہمارے دلوں سے مدارس کا بغض ختم ہو جائے گا، اور ہمارے دل میں علماء کی وہی عزت، وہی شان، وہی توقیر آ جائے گی جس کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اللہ کے قرآن نے ہمیں ترغیب دی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔